ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لاہوری نستعلیق میں مد ڈالنا سیکھیں گے کہ مد کیسے پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کہاں پہ ڈالنی ہے، اس کے بعد پڑھیں گے کیسے ڈالنی ہے۔ یہ ہماری پہلی لائن ہے، یہ دوسری، یہ کرسی کی لائن اور یہ نشست۔ الف کی سیدھ میں اوپر سے آپ شروع کر لیں۔ جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے وہاں سے آپ پیمائش لگا لیں کہ پیمائشوں میں مشق کرنے سے ہاتھ میں مضبوطی آتی ہے کہ ہم نے کیسے لفظ ڈالنے ہیں۔ 3 قط پیمائش کر لی ہم نے، 3 قط میں مد ڈالنی ہے اور 1 قط اس کو ہم نے گہرا رکھنا ہے، 1 قط ہم نے اس کو گہرا رکھنا ہے۔ اب دیکھیں مد ڈالنے کے لیے آپ 1 قط اس طرح سے لگا لیں 45 پہ اور 1 اس طرح سے لگا لیں، اوپر سے دونوں کا اوریجن 1 اور آگے سے تھوڑے سے کھلے ہوئے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ نیچے والے قط پہ قلم رکھنی ہے اور اوپر والے نوک جو ہے وہ اس اوپر والے قط پہ چلاتے چلاتے یہاں سے نکالنی ہے، تو یہ ہمارا مد شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں، لکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا، پھر میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ یہ آپ نے مد ڈرا کی۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ بناتے ہیں۔ دوسرا حصہ یہاں سے جنبش آئے گی، آپ نے یہاں سے اس کو جنبش دینی ہے، جہاں پہ روکی ہے یہاں سے تھوڑی سی اٹھانی بھی ہے اور جنبش بھی دینی ہے۔ یہ جنبش کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر سے ہم نے کم چلائی، ادھر سے ہم نے تھوڑی زیادہ چلائی۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، جنبش ڈالی۔ اب اس کو آگے گرانا ہے، تو زیادہ گرانا ہے کم گرانا ہے، یہ کتنا گرانا ہے میں بھی آپ کو اس کا میزان دیتا ہوں۔ جس رخ پہ آپ نے یہ کی اسی سے آپ اس کو آگے یہ گرا دیں اور اس طرح سے گرانی ہے کہ اس کا نیچے والا سرا اس مد کے نیچے والا جو اس کا پیٹ ہے اس کے برابر میں آنی چاہیے، نہ پیچھے اوپر رہ جائے نہ نیچے جائے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہم نے میزان اس کو لگاتے ہیں، جہاں سے ہم نے اس کو جنبش دی وہاں سے یہاں سے ہم اس کو میئر کرتے ہیں 1 قط 2 قط اور 3 قط۔ یہ ہمارے پاس اس کی پیمائش آ گئی 3 قط، اور یہاں سے جہاں سے جنبش ہے یہ ہے ہمارا 1 قط، اور جو ہم نے گہری ڈالی ہے وہ کتنی ہے، اگر ہم یہاں سے میئر کریں تو یہ ہمارا 1.25 قط جو ہے وہ مد گہری جاتی ہے۔ اب یہاں سے آگے کتنی جاتی ہے، جہاں سے ہم نے جنبش میئر کی ہے وہاں سے آپ اگر آگے میئر کریں تو یہ ہمارا 1.25 قط ہونا چاہیے۔ یہ 1.5 قط ہے اور یہ 1.25 قط ہے، یہ 1.25 قط، آگے کتنا ہے 1.25 قط اور نیچے سے برابر۔ یہ ہماری مد پڑ گئی۔ ابھی میں آپ کو اس کو ڈیٹیل سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے شروع میں یہ کہا کہ اس کو 2 حصے رکھ کر 2 قط رکھ کر اس کو سٹارٹ کریں، ایسے اور ایسے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ اندازے ہیں کہ آپ نے مد کیسے شروع کرنے ہیں، اور اچھی بنانے کے لیے ہر بندے کا اپنا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کچھ دوست جب بناتے ہیں مد کو تو فرض کریں دیکھیں یہ ایسے بناتے ہیں اور غلطی کیا ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے مد بنا دی۔ اب باقی کی مد تو بہت اچھی، لیکن یہ حصہ اس کا کمزور رہ گیا۔ اچھا کچھ دوست اب آپ بناتے ہیں تو یہ جو مد بناتے ہیں اس کو تو ایسے سمجھ لیں کہ جب ایسے بناتے ہیں نا تو
بہت بھاری بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بھاری ہو گئی. اب یہ حصہ بہت بھاری وزنی ہو گیا, بوجھل ہو گیا, کیا کیا جائے؟ تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم ایسے اندازہ رکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ایک کت اس طرح لگاتے ہیں تو جب ہم اس طرح سے نکالتے ہیں تو ہماری مد کی جو شروع کی شکل ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے, بہت خوبصورت ہو جاتی ہے, بیلنس ہو جاتی ہے, وزنی ہو جاتی ہے. اب یہ ہمارا مد کا ایک حصہ بن گیا. جنبش کیا ہوئی؟ جنبش یہ ہوئی کہ جب ہم قلم کو رکھ کر یہاں پہ اس طرح سے جنبش دیتے ہیں. میں زیادہ جنبش دے کر بتانے والا ہوں ابھی آپ کو کہ جنبش کیا ہوتی ہے. ابھی دیکھیں میں نے یہاں سے بہت کم چلائی, یہاں سے اتنی زیادہ چلی, جنبش ہوتی ہے. اور یہ جنبش بعض دفعہ لفظ کے اوپر سے نیچے, بعض دفعہ نیچے سے اوپر ہوتی ہے. جیسے ہم کچھ لفظوں میں ڈالیں گے دائرے میں بھی آتی ہے اور کچھ اور لفظوں میں بھی آتی ہے. مثلا اس طرح سے اب دیکھیں نیچے سے کم چلی, اوپر سے زیادہ چلی, تو یہ جنبش ہوتی ہے. تو یہ ہر لفظ کی اپنی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. اب مد کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ جنبش ہو گیا. یہ اس کا مد پہلا حصہ تھی, جنبش ڈالی, یہ دوسرا حصہ ہے. اور اس کا یہ جو گرانا ہے یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. تو یہ 3 حصوں میں مد پڑ جاتی ہے. میزان آپ کو بتا دیا کہ میزان اس کا کیا ہے. ایک قط نیچے ہوتی ہے, گہرائی میں 1.25 قط ہوتی ہے, ہاریزنٹلی یہ 3 قط ہوتی ہے, اور مد کا آگے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ 1.25 قط ہوتا ہے, نیچے سے برابر ہوتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا تیسرا سبق تھا جس میں ہم نے مد کو لکھنا, کہاں پہ لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے, اور میزان اس کا کیا ہے, اور اس کی چال کیا ہے, جنبش کیا ہے, یہ پڑھنا سیکھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بے ڈال